بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں فاروق خان۔ خواتین حضرات، ایک جرنلسٹ ہے جس کا نام ہے سید مزمل شاہ، ولاگز بھی کرتا ہے۔ اس نے پچھلے دن ایک ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ میں اس نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بارے میں ایک لفظ کا استعمال کیا تھا، کلاؤن۔ کلاؤن ہم عام طور پر جوکر کو کہتے ہیں یا نمونے کو کہتے ہیں۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مزمل شاہ صاحب، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ایک فرد نہیں ہے، ایک نمائندہ ہے۔ 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ شخص ہے وہ۔ اس کے بارے میں ایسے لفظ کا استعمال، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے۔ آپ نے جو یہ لفظ استعمال کی، یا یہ صرف اس کی ذات کے لیے نہیں کیا، بلکہ خیبر پختونخوا کی ان تمام ووٹرز کے لیے کیا ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، اور وہ جینوئنلی الیکٹ ہو کے پہلے ایم پی اے بنے، پھر منسٹر بنے، اور کل انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور وزیر اعلیٰ بنے۔ اس شخص کے بارے میں آپ نے اس لفظ کا استعمال کیا، آپ کو معافی مانگنی چاہیے خیبر پختونخوا کی عوام سے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو مریم نواز جب الیکٹ ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، تو آپ نے بڑی مبارکبادی دی تھی، ایون دو کہ وہ جینون وزیر اعلیٰ ہے نہیں، فارم 47 سے الیکٹ ہو کے۔ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، پاکستان کو پتہ ہے، رپورٹس ہیں، الیکشن رپورٹس ہیں کہ دھاندلی سے الیکٹ ہو کے مریم نواز آج وزیر اعلیٰ بنی ہوئی۔ آپ نے اس کو مبارکباد دی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ تکلیف میں تھے، اور آپ نے ان کے خلاف ٹویٹ کر ڈالا۔ مزمل شاہ جیسے بہت سے جرنلسٹ، جس کو میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ کہتا ہوں، ان کو تکلیف اس بات سے ہے کہ یار ایک عام آدمی کیسے وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، ایک عام ورکر، ایک گراس روٹ ورکر کیسے اتنے بڑے منصب پہ آ سکتا ہے۔ یہ تکلیف ہے، بہت بڑی تکلیف ہے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف جو 75-76 سال سے ہمیشہ بڑے بڑے عہدوں پہ وہی لوگ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا شریف خاندان، یا زرداری خاندان، یا مولانا فضل الرحمان کا جو خاندان ہے، یا اسفندیار ولی کا جو خاندان ہے۔ تو یہ عادی ہو چکے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے۔ تو اب کوئی گراس روٹ ورکر آ کے وزیر اعلیٰ بن جائے تو ایسے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جس سرکل میں رہتے ہیں نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ نیریٹو بناتے ہیں۔ یہ دکاندار ہیں، جس طرح دکاندار ایک چیز بیچتا ہے نا، چینی بیچتا ہے، چائے بیچتا ہے، انڈے بیچتا ہے، یہ نیریٹو بیچتے ہیں۔ تو یہ جب نیریٹو بنانا سیکھ جاتے ہیں تو یہ پولیٹیکل فورسز جتنے بھی ہیں پاکستان میں، کوئی پولیٹیکل فورس ان کو ہائر کر دیتی ہیں۔ ان کی اپنی کوئی مینٹل انڈیپینڈنس نہیں ہوتی، ان کی اپنا ان کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا۔ یہ جب ہائر ہوتے ہیں تو یہ پھر وہی کرتے ہیں جو ان کو بتایا جاتا ہے۔ ان کی اپنی کوئی سوچ فکر ہوتی نہیں ہے۔ مزمل شاہ جیسے اور لوگ، جس کو میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ کہتا ہوں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ فیکٹس کو مینیپولیٹ کر کے نیریٹیوز بناتے ہیں، ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں عوام کا، کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ ہیں، یہ اپنے ضمیر کے سودائی ہیں۔ تو یہ جب تھوڑے سا فیم لیتے ہیں نا یوٹیوب سے، سوشل میڈیا سے، تو جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ان میں سے کوئی فورس ان کو ہائر کرتی ہے نیریٹو بنانے کے لیے۔ تو یہ جب ہائر ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہوتی، ان کو کوئی مینٹل انڈیپینڈنس نہیں ہوتی، ان کا اپنا کوئی ضمیر نہیں ہوتا۔ یہ پھر انہی کے مطابق چلتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق جو ہے یہ چلتے ہیں۔ پھر یہ اس سرکل میں جب چلے جاتے ہیں نا، اوبیسلی ان پولیٹیکل لوگوں کے یہ مفاد کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے نیریٹو بناتے ہیں، ان کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو جب یہ اس نیٹ ورک میں گھس جاتے ہیں تو پھر اوبیسلی پارٹیز ہوتی ہیں، لیوش لائف سٹائل، لگژری ماحول ہوتا ہے بھائی، پک اینڈ ڈراپ ہوتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں، BMW میں، اور پارٹیز کے لیے یہ جرنلسٹ انوائٹ ہوتے ہیں۔ تو بڑی بات ہوتی ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا ساری زندگی۔ تو یہ جب اس نیٹ ورک میں گھس جاتے ہیں نا، تو باقی باہر کی عوام ان کو گند دکھائی دیتی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ مینٹیلٹی ہے۔